الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے سچا واحد مذہب کون سا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس موقع پر میں نے قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی اور بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمام انبیاء کرام کا ایک واحد سچا مذہب تھا۔ اسی مذہب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیغمبروں کو ایک کے بعد ایک روانہ کیا ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی، یعنی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی تھی، اور تمام کے تمام پیغمبر جو اس دنیا کے اندر آئے اس میں سے کسی پیغمبر نے یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی میرا گروہ تیار ہو جائے اور رات اور دن ساری دنیا میں میرا چرچا چلتا رہے، بلکہ تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے یہی کہا کونو ربانیین، تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تمام کے تمام جن چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا ہے، رنگ روپ رسم رواج گروہ کی شکل میں، ان تمام کی تمام چیزوں کو میٹ کر ایک اللہ کے رنگ میں تم کو رنگ ڈالے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کسی اور کا رنگ نہیں، کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے الفاظ کی اصلاح اسلام میں اس موضوع پر کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ برادران اسلام، یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے مسلمان بستے ہیں، اور تقریباً جتنے مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں یہ سب کے سب اپنے آپ کی نسبت اللہ کی کتاب قرآن کریم کی طرف کرتے ہیں، اور پھر قرآن ہمارے سامنے جو اخلاق جو کردار پیش کرتا ہے، آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم اسے اختیار نہیں کرتے، یعنی ہم لوگوں کے بیچ میں اس دنیا میں ایک چلتا پھرتا قرآن بننا نہیں چاہتے۔ برادران اسلام، اسلام جو ہے وہ کسی ایسے الفاظ کو پسند نہیں فرماتا
جن الفاظ کو کوئی مہذب انسان سن کر یعنی اسے پسند نہیں کرتا ہے، ایسے کسی الفاظ کو اسلام پسند نہیں فرماتا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے سے پہلے، قرآن کریم کو نازل کرنے سے پہلے اہل عرب میں ایسے کئی الفاظ، ناشائستہ الفاظ تھے جو ایک مہذب انسان پسند نہیں کر سکتا تھا. قرآن کریم نے ان تمام کے تمام الفاظ کی اصلاح کی، ان الفاظوں کو تبدیل کر دیا. جو الفاظ ایک اعلیٰ درجے کا تمدن گوارا نہیں کر سکتا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اشخاص یعنی لوگ جن الفاظوں کو پسند نہیں فرماتے، قرآن کریم نے ایسے کسی الفاظ کا استعمال اپنے اندر نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ان الفاظوں کو پسند نہیں فرمایا. لیکن برادران اسلام، جہالت کے دور میں، جہالت کے وقت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے برے اخلاق، سوء اخلاق کی وجہ سے بہت سارے ایسے الفاظ کسی معاشرے میں رواج پا جاتے ہیں جس کی وجہ سے کسی قوم کا نام خراب ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگ اسے محسوس بھی نہیں کرتے، بلکہ ان الفاظوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کی وراثت میں یہ الفاظ، یہ اخلاق ہمیں ملا ہے. لیکن قرآن کریم ان الفاظ کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، بلکہ قرآن کریم انسانیت کے سامنے بہترین الفاظ پیش کرتا ہے. اور قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ حامل کتاب اللہ یعنی وہ قوم جو اللہ کی کتاب جس قوم کو دی گئی ہے، وہ قوم کی زبانوں سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے جس الفاظ کی وجہ سے کوئی مہذب انسان شرم سے پانی ہو جائے، کوئی تعلیم یافتہ انسان مسلمانوں کی زبان سے کوئی ایسا لفظ سن کر شرم میں نہ پڑ جائے. قرآن اس قسم کے الفاظ کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اسی لیے قرآن سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے، جہاں کہیں پر بھی نکالتا ہے، جس کسی وقت میں لمحے میں نکالتا ہے، ایک نگران فرشتہ رجسٹر لیے ہوئے تیار رہتا ہے کہ جو کچھ لفظ اس کی زبان سے نکلے فوراً رجسٹر کے اندر اسے نوٹ کر لیا جائے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جتنے الفاظ ہیں، یہ تمام کے تمام الفاظ رجسٹر میں نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے پاس پیش کر دیے جاتے ہیں کہ اے اللہ، جن الفاظوں کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہنے والے لوگوں نے ان گندے الفاظوں کا استعمال کیا ہے. چلیے برادران اسلام، قرآن کریم سورہ نساء کی طرف میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں. معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہر مذہب کے مرد و عورت کی ایک ضرورت ہے. نکاح کے بغیر کوئی انسان اس دنیا کے اندر، اپنے جوڑے کے بغیر کوئی انسان اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا ہے. اب قرآن کریم کو نکاح کا ایک اہم مسئلہ انسانیت کے سامنے پیش کرنا تھا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ایک مرد ایک عورت دونوں ایک نکاح شادی شدہ زندگی جب گزارے تو ان کے بیچ میں کئی باتیں پیدا ہوں گی. تو اب اس کے بعد میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوں گے. قرآن کس بہترین انداز میں اشارتاً ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے جسے ایک مہذب انسان، ایک تعلیم یافتہ سوسائٹی جن الفاظ کو سن کر خوشی محسوس کرتی ہے، ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ یقیناً ہاں
یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی لفظ ناشائستہ نہیں ہے. قرآن یہی راستہ اختیار کرتا ہے. جبکہ اہل عرب میں ایسے ناشائستہ الفاظ موجود تھے. یہ لوگوں کے بیچ میں کسی مجلس میں بیٹھ جاتے تو اپنے بیوی یعنی اپنی شادی شدہ زندگی کو لوگوں کے بیچ میں کھول کر پیش کر دیا کرتے تھے. اب قرآن اہل عرب کی زبان میں یعنی عربی زبان میں نازل ہوا تو قرآن بھی ٹھیک یہی انداز اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن قرآن نے یہ انداز اختیار نہیں کیا بلکہ کہا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخْذَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنی عورتوں سے مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا جبکہ تم نے اپنی عورتوں سے پکا وعدہ لے لیا ہے. ذرا غور کیجئے، اشارتاً اللہ رب العالمین نے ازدواجی زندگی کا ذکر کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے. پھر اس کے بعد میں اس قربت کے بعد میں جیسے قرآن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یعنی مرد بیوی کا لباس اور بیوی مرد کا لباس. لباس کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے. تو میں بھی اشارے میں اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات کو سمجھا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے لڑکے موجود ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے مہر ہو تم واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم اب ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہو کہ تم نے آپس میں ایک پکا عہد بھی کر لیا ہے. اس کے بعد تم کیسے مہر واپس لے سکتے ہو؟ یعنی اہل عرب کھلے عام یہ باتیں اپنے دوستوں سے سوسائٹی میں معاشرے میں اپنی شادی شدہ زندگی کی باتیں عام طریقے سے کیا کرتے تھے اور اس پر خوش بھی ہوا کرتے تھے، اس پر ناز کرتے تھے. قرآن نے اس انداز کو ہرگز پسند نہیں کیا بلکہ اشارتاً بڑے بہترین انداز میں یہ بات بتلا دی کہ تم اب اپنی بیویوں سے مہر ہرگز واپس نہیں لے سکتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں یعنی خاص کر اولڈ سٹی یعنی پرانے شہر پر آپ نظر ڈالیں گے، ہمارے سوء اخلاق کی وجہ سے ہمارے بیچ میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جو شادی شدہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر شادی شدہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے وراثت میں ہمیں بہت سارے ایسے الفاظ ملے ہیں جن الفاظ کے بغیر روزمرہ کی زندگی ہماری نہیں گزرتی ہے. قرآن اس قسم کے گندے الفاظ کو ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے بلکہ قرآن چاہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ماننے والے، اس کتاب کی تلاوت کرنے والے اپنے الفاظ کی اصلاح قرآن کریم کے ذریعے کریں اور ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص جب ہماری زبان سے کسی لفظ کو نکلتا ہوا سنے، ہمارے اخلاق ہمارے کردار کو دیکھے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے. تو قرآن یہ چاہتا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا راستہ ہے یعنی یہ فحش ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فحش میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں جس کے اندر زنا بھی ہے اور پھر اسی طریقے سے جس کے اندر بری باتیں بھی ہیں جو انسان کی شہوت کو ابھارتی ہے اور یہی الفاظ ہیں جو کسی کے دل
نے کسی کے دماغ میں اپنی جگہ بنا کر ایک انسان یا ایک نوجوان کو نہ اللہ کی نافرمانی کرنے یا گناہ کے کام کی طرف راغب کرنے میں ایک اثر رکھتے تھے. تو قرآن یہی کہتا ہے کہ دیکھو فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ برائی کا راستہ ہے. اب فحش کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اپنے معاشرے میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، ان الفاظ کا کسی کی زبان سے نکلنا ہی سامنے والے کی شہوت کو ابھار دیتا ہے. یہ الفاظ کیا ہے؟ یہ فحش ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے. تم اپنی زبان سے گندے الفاظ نہ نکالو. یہ گندے الفاظ کے ذریعے سوسائٹی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور یہی اثرات تمہاری اپنی اولاد، لڑکے لڑکیوں کی شکل میں جو تمہاری اولاد ہے، ان کے اوپر ایک گندے اثرات مرتب کرتے چلے جاتے ہیں. اور لڑکوں کی روحانی تعلیم، یعنی ہماری اولاد کی روحانی تعلیم جو ہے وہ الفاظ ہی کے ذریعے تو ہوتی ہے. اچھے الفاظ اچھی تربیت کریں گے، برے الفاظ بری تربیت کریں گے. الفاظ روحانی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کی سب سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے نکالنے والے ایک ایک لفظ کو اپنی زبان سے نکلنے سے پہلے تولے اور بعد میں بولے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. ایک فرشتہ میرے قریب میں رجسٹر لیے ہوئے کھڑا ہے، میری زبان سے جو لفظ نکلے گا اسے نوٹ کر لیا جائے گا، اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اور میرے الفاظ، زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بعد میں جو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، ان تمام کے تمام فتنے اور فسادات کا ذمہ دار میں خود رہوں گا. اور کل قیامت کے دن میرے قدم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، میرے قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ مجھے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا کہ جوانی کہاں پر کھپائی، کن کاموں میں لگائے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ فحش میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے فحش میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جسے ہم باڈی لینگویج کہیں گے. یعنی ایک انسان کھڑے کھڑے کسی اجنبیہ کی طرف نظر ڈالتا ہے تو اپنی نگاہوں سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ سامنے والا یا والی کچھ اور سمجھ لے، یا اپنے چہرے سے ایسا اشارہ کرتا ہے یا کرتی ہے جس کی طرف سے سامنے والے کو ایک اشارہ محسوس ہو کہ اسے برائی کی دعوت دی جا رہی ہے. یا اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ پیر کے ذریعے، یا اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے ذریعے، یا اپنی چال کے ذریعے ایسے اشارے کرتا ہے یا کرتی ہے کہ سامنے والا بڑی آسانی سے یہ سمجھ لے کہ مجھے کسی برائی کی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو قرآن جو ہے فحش کے اندر لاتا ہے، اور یہی فحش ہے. پہلے فحش، پھر اس کے بعد زنا. ایک آدمی زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَصَاءَ سَبِيلًا، یہ سب کے سب یعنی باڈی لینگویج کے ذریعے جو برے اشارے کیے جاتے ہیں یہ برا راستہ ہے. یا اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو غلط قسم کی دعوت دی جاتی ہے، یا برے الفاظ کہے جاتے ہیں جو معاشرے میں ایک رواج پا چکے ہیں، جن الفاظ کو استعمال کر کے ایک نوجوان یا ایک انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے بازی مار لی، میں نے میدان مار لیا. تو اللہ رب العالمین ان الفاظ کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں وَصَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا برا راستہ ہے. ٹھیک اسی طریقے کی آیت آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 191 ہے، جس میں یہاں پر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اللہ نے کہا، تو وہاں پر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. خبردار
قریب مت پہنچو، چاہے وہ کھلی بے حیائی رہے چاہے وہ چھپی بے حیائی رہے، اس کے قریب تم ہرگز ہرگز مت پہنچو۔ یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ برائی کے جتنے دروازے ہیں ان تمام کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، انسانیت اس دنیا کے اندر ایک اچھا راستہ اختیار کر لے اور ویسی صحبت سے اجتناب کرے جس صحبت میں کسی نوجوان کو یا کسی انسان کو ایسی تربیت، ایسی روحانی غذا مل رہی ہے جس سے اس کی اخلاقی زندگی، اس کی اسلامی زندگی، اس کی آئینی زندگی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اس سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو ایسی سوسائٹی، ایسی مجلس، ایسے دوست و احباب سے ایک مسلمان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور پھر فرمایا الحب، دوستی فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی خالص ایک مسلمان کو اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دشمنی ایک مسلمان کو خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو وہ نوجوان یا وہ انسان بھی ایک مسلمان کا دشمن ہے جو اپنے برے اخلاق دوسرے اپنے دوست کے اندر داخل کرتا ہے، برے الفاظ سے سوسائٹی یعنی دوسرے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، برے الفاظ کے ذریعے معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال برے دوست کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کے ساتھ تم بیٹھو، اگر تم عطر فروش کے ساتھ بیٹھو گے اس کی خوشبو تمہیں پہنچ جائے گی، یا نہیں تو تم کچھ اس سے خوشبو خرید لو گے۔ اور برے دوست کے ساتھ بیٹھنے کی مثال بھٹی پھونکنے والے کے ساتھ جیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم برے دوست کے ساتھ رہو گے تو سنو، اگر کسی بھٹی پھونکنے والے کے ساتھ بیٹھو گے یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا ڈالے گا یا پھر اس کی بدبو تمہیں پہنچ ہی جائے گی۔ یعنی صحبت کے اثرات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صحبت کے اثرات انسان لیتا ہے، اسی لیے صحبت کے لیے جس انسان، جس دوست کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے وہ ہماری دنیا رخی زندگی بنانے والا نہ رہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کو آخرت رخی زندگی بنانے والا رہے۔ یہی ہمارا سب سے سچا، سب سے اچھا دوست ہو سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، سورہ نساء کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اور یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا جن الفاظ کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص یا پھر اسی طریقے سے یعنی ایک اعلیٰ تمدن کبھی گوارا نہیں کرتا۔ ان الفاظ کا استعمال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی نہیں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مشرکین عرب کے بیچ میں روانہ کیا گیا۔ مشرکین عرب کی عادت تھی کہ ان کی جب کسی سے لڑائی ہو جاتی تو یہ غصے کی حالت میں سامنے والے کے والدین کو گالی گلوچ کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے والدین ماں باپ کو برے برے الفاظ کہہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو، سگے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون انسان ہوگا جو اپنے سگے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسا کبھی حقیقت میں ہوتا ہے، کوئی اولاد حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دیتی ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ تمہاری لڑائی جھگڑا کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے اور بڑھا کر تم ان کے ماں باپ کو گالی دو، تو یہی اپنے سگے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔
ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاق کو کس بہترین تربیت کے ساتھ تیار کیا. اور ہمارے اخلاق کیسے؟ چھوٹی موٹی اگر بات ہو جائے اس کے بعد میں ہم کسی کے والدین، کسی کی بھائی اور بہن کو روڈ پر لانے کے لیے فوراً تیار رہتے ہیں. اپنی زبان سے بری بری باتیں گالی گلوچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، یعنی ہم بہت بہادر ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روک دیا کہ کوئی اگر تمہارے والدین کو گالی گلوچ کرے تو حقیقت میں وہ اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتا ہے، اور اگر تم اس کے جواب میں اس کے والدین کے ساتھ سوء اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو تو حقیقت میں تم اپنے والدین کے ساتھ سوء اخلاق کا راستہ اختیار کرتے ہو. یہی راستہ تو آج تمام کے تمام مسلمانوں نے اختیار کیا. تو اسلام جو ہے برے الفاظ کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کتنے ایسے برے الفاظ ہیں. گندی گندی چیزوں کا نام لینا، بات بات میں اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنا اور اس پر فخر محسوس کرنا، دوسرے کے خاندان، قبیلہ، ماں باپ، بھائی بہن، ان کے یعنی تمام کے تمام لوگوں کے برے الفاظ میں نام لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. قرآن تو پسند نہیں فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. چلیے قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک دوسری آیت کی طرف میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں. ایک بات اللہ کو بیان کرنی تھی. اہل عرب آپ جانتے ہیں ریگستان ہے، ریت ہی ریت وہاں پر موجود ہے. پانی بڑی مشکل سے عرب کو ملا کرتا تھا، تو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، غسل کرنے کے لیے پانی بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں ایک روز کم سے کم نماز کو آنے سے پہلے غسل کر لیا کرو جو کہا، وہ یہ کہ لوگوں کو پانی نہیں ملتا، ان کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی. آج تو پانی ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم پانی نہایا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا. تو شادی شدہ مرد و عورت جو زندگی گزارتے تھے، اب ضروری ہے کہ شادی شدہ زندگی کے بعد میں پانی کی بڑی اہمیت ہے. اب ایک مسئلہ بھی انسانیت کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے آتا ہے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں بیان کیا او لامستم النساء کہ دیکھو جب تم اپنی عورتوں کو چھو کر آؤ. ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین کھول کر بیان کرنا چاہتے تو کر سکتے، لیکن اشارتاً اس بات کو اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا او لامستم النساء کہ جب تم اپنی بیویوں کو چھو کر آؤ، فلم تجدوا ماء اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا تو کیا کر لو، پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا. اب ہمیں ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے آپ بتائیں؟ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ غیر مسلمین پر ہندوستان میں کیا اثر مرتب کرتے ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے جانا. ایک کامیڈی کے لیے حیدرآبادی فلمیں بن گئی تو ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل سمجھ لیا. دوسرا اسی طریقے سے بیگن وائنز کے نام سے کچھ نوجوان لڑکے کامیڈی کے لیے کچھ منٹ کے کچھ کلپس بنا کر یوٹیوب یا واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک روانہ کر دیتے ہیں. یہی اثرات ہم لے لیتے ہیں. ان کو اپنی کمائی کرنا ہے اور ہمارے اخلاق کو برباد کرنا ہے. انہیں پیسہ کمانا ہے، بری زندگی، برے اخلاق، برے الفاظ ہمیں دینا ہے اور ہم ان سے برے الفاظ لے لیتے ہیں. تو برادران اسلام اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ سوسائٹی پر کیا اثرات ڈالتے ہیں اور ہمارا شبیہ یعنی ہماری شبیہ اوروں کے سامنے کس طرح پیش ہوتی ہے کہ لوگ تو ہماری زبان سے گندے الفاظ، گالی گلوچ کو سن کر
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی شاید. قرآن کریم نے اسی طریقے سے مسلمانوں کو تیار کیا. صحابہ کرام کی یہی تعلیمات ہوگی. یعنی وہ تمام کی یعنی ایک مسلمان یا مسلم سوسائٹی قوم کو دیکھ کر وہ تمام کے تمام پلٹتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، لیکن ہم اس پر کبھی توجہ نہیں دیتے. قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے تو دیکھو تم کیا کرو، پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو. لیکن ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، شادی شدہ زندگی رہے یا پھر اسی طریقے سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا معاملہ بھی ایک ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا. اور جیسا کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل سورہ انعام کی آیت تلاوت کی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قریب مت پہنچو بے حیائی کے، اگرچہ وہ کھلی رہے یا چھپی رہے. قرآن ان تمام کاموں سے ہمیں منع کرتا ہے. اب ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے؟ زبان کو حرکت میں لانے سے پہلے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسی بات، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو سامنے والے کے دل کو چبھنے والی رہے، یا میری زبان سے کوئی ایسا لفظ، ایسے الفاظ نہ نکلے جسے اعلیٰ درجے کا تمدن گوارا نہیں کر سکتا. کوئی تعلیم یافتہ شخص ایسے الفاظ کو سن کر یعنی پسند نہیں فرماتا. کوئی ایسا لفظ میری زبان سے ہرگز نہ نکلنے پائے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ تم میں سے جو کوئی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صرف اور صرف اچھی بات نکالے، اچھے الفاظ کا استعمال کرے. نہیں نکال سکتا اچھے الفاظ. کوئی برائی کرتا ہے سامنے والا اور یسمت، تم خاموش ہو جاؤ. کیوں؟ تم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اس کا اجر تمہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تم کو دیں گے. اسی لیے تو قرآن کریم سورہ حمیم سجدہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر کوئی تم سے برائی کرتا ہے تم اچھائی کرو، پھر اس کا نتیجہ تم سے جو برائی، جس نے برائی کی ہے وہی تمہارا ایک اچھا دوست بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا. تو برادران اسلام، قرآن یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں، سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن جس طرح ہمیں تیار کرتا ہے ہم اس طریقے سے تیار ہونا نہیں چاہتے. شیطان جس طرح ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے اس طرح ہم تیار ہوتے ہیں. شیطان جس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے ہم اسی طریقے وہی تربیت گاہ کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. تم کرتے ہو وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، قرآن تو تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے. شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. وہ تمہارے دل میں خیالات وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر تمہیں تیار کرتا ہے بے حیائی اور برائی کے لیے. تم تیار ہو جاتے ہو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تم میں سے جو کوئی شیطان کی اتباع کرے گا، اس کی باتوں کو مان لے گا، سنو وہ تمہیں بے حیا بنا کر رہے گا. اب بے حیائی عام ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کی فرما برداری ہم کرتے ہیں. چلیے سورہ نساء میں اللہ نے اشارتاً ہمیں یہ سب یعنی ازدواجی زندگی کا ایک بڑا معاملہ تھا، اس معاملے کو حل کرنے کا مسئلہ اشارتاً اشارہ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا کہ دیکھو پانی نہ ملے پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. لیکن ان الفاظ کا استعمال وہ یعنی قرآن کی تحریر میں وہ الفاظ اللہ رب العالمین نے ہرگز نہیں لائے جن الفاظ کے ذریعے کوئی غیر مسلم قرآن کریم کی
تلاوت کرے تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں وہ ایک دم یعنی کچھ باتیں اس کے دل میں چبھے اور وہ یہ سوچ میں پڑ جائے کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ ایسی ویسی باتیں قرآن کریم اللہ کی کتاب میں کیسے آ سکتی ہے. اللہ نے استعمال نہیں کیا ان باتوں کو. اب پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ اہل عرب کے بیچ میں تھا کہ عربی میں جنگ کو حرب کہا جاتا ہے، اور جب کبھی اہل عرب کے بیچ میں حرب کا نام آتا، غیظ، غضب، انتقام، خون، قتل، غارت گیری، لوٹ مار، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی نگاہوں میں پھر جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر حرب کا استعمال نہیں کیا، ایک تو جگہ پر کیا ہے، استعمال نہیں کیا، بلکہ غزوات اسلامیہ کو ایک دوسرا نام دے دیا، وہ نام جہاد ہے. وَجَاهِدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، تم جدوجہد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے. یعنی حرب کے اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کے سامنے جب یعنی حرب کا یہ لفظ استعمال ہو تو فوراً خوف دہشت میں نہ پڑ جائے، بلکہ ایک بہترین لفظ کا استعمال کر دیا، وہ جہاد ہے. تو برادران اسلام، ہم کیا جو الفاظ رواج پا چکے ہیں ہماری اپنی سوسائٹی کے پیچھے، کئی ایسے الفاظ ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کے ماننے والے ان الفاظوں سے اجتناب نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ہم اگر کوشش کریں تو برے الفاظ کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں کہ اپنی تربیت کریں. جو الفاظ ہمارے سوء اخلاق کی وجہ سے رواج پا چکے ہیں، ہم اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور یہی الفاظ کا استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مہذب انسان سمجھتے ہیں، اور جو کوئی ہمارے جیسی گفتگو یا ہم اپنے جیسے یعنی ہمارے جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا اسے ہم غیر مہذب سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ممی ڈیڈی کا ہے، چاکلیٹ ہے، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. برادران اسلام، ذرا غور و فکر ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے. قرآن کریم آپ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں میں موجود نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ قضائے حاجت کے لیے گھروں کے باہر جایا کرتے تھے، ہموار زمین کا انتخاب کرتے تھے. اب اس مسئلے کا کس طریقے سے حل کرنا چاہیے؟ قرآن کس طرح اس کا بیان کرنا چاہیے؟ کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیں؟ نہیں، بلکہ قرآن نے بڑے بہترین انداز میں فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے جب کوئی شخص ہموار زمین کی طرف جائے. یعنی کھلے کھلے الفاظ میں دیکھیے، آپ استعمال نہیں کیا کھلا، یعنی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ بعض افراد سن کر ارے یہ کیا الفاظ ہے بھائی، ہمیں شرم محسوس، یہ الفاظ سننے کے بعد ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا غائط، ہموار زمین کی طرف جا کر آئے، اسے پانی نہ ملے، کہا سیدن طیبہ، وہ کیا کرے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لے. قرآن اس طرح ہماری تربیت کرتا ہے. لیکن آج الفاظ لفظ ہمارے اتنے برے ہیں کہ غیر مسلمین ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بعض علماء کرام کی آپ تقاریر سنیے، سیاسی قائدین کی تقاریر سنیے، پھر اس کے بعد میں اولڈ سٹی کے تقریباً لوگوں پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو پتا چلے گا. تو برادران اسلام، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاق کی درستگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اسی لیے اخلاق درست کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ عیدگاہ مسجد ایک گاؤں ہے، عیدگاہ محلہ نامی ایک گاؤں ہے، مسلمانوں کے 70 گھر ہے، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، دیواروں کا کام ہو چکا ہے، بغیر چھت کے وہ یعنی دیواریں اٹھ چکی ہیں، چھت نہیں ہے،
100 بیگ سیمنٹ کی ضرورت ہے اور پانی کی بڑی قلت ہے، اس کے لیے ایک بورویل کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام مصلیوں سے گزارش ہے کہ جاتے وقت میں کچھ نوجوان ہماری مسجد میں گاؤں سے تشریف لائے ہیں، جاتے وقت میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے اس گھر میں آپ کا حصہ رہے تو کل قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو ایک اچھا مقام عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله واتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔